अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनरल फैज़ हमीद आईएसआई के साबिक सरबराह को 14 साल कैद की सज़ा के हवाले से आप बहुत सारे तजिए सुन चुके होंगे। ख़बरों में काफ़ी गुज़श्ता कई घंटों से मुसलसल तकरार के साथ उनका ज़िक्र हो रहा है और एक बड़े कदम के तौर पे, बड़ी पेशरफ्त के तौर पे इसको दिखाया जा रहा है, इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल को, जो कि साबिक आईएसआई के सरबराह का हुआ। अब ये कोई अकेला एक वाक़या नहीं है। जिस अंदाज में पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके साथियों को एक लिहाज से दीवार से लगाया गया, उनके उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब अगर ज़रा गौर करें तो गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान जितने कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जो निशानदही कर रहे थे कि आने वाले दिन, हफ़्ते, महीने पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे साबिक वज़ीर आज़म और उनकी जमात के लिए परेशान कुन हो सकते हैं और बड़ा एक इम्तिहान का वक्त आ रहा है उनके लिए। और इस तमाम मकसद के लिए साबिक सेनेटर, जो कि इमरान खान के बड़े करीबी साथी भी थे, फैसल वावडा, उसको एक नकीब के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। स्केयर क्रो उसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, यानी वो कौवे कौवे का एक मुजस्समा जो कि खेतों में लगाया जाता है चिड़ियों को भगाने के लिए। तो फैसल वावडा इस वक्त उस स्केयर क्रो या नकीब की हैसियत इख्तियार कर चुका है। ये इस पे हम बाद में आते हैं। पहले ये कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। सिलसिला 5 दिसंबर को आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग से शुरू हुआ, जिसमें डीजी आईएसपीआर ने तकरीबन सारा वक्त इमरान खान की जहनी सेहत पर सवालात उठाने में सर्फ किया और बार बार पूछा कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है। लेकिन वो थोड़ा सा भी मुझे याद आया जब वो मैं देख रहा था कि इमरान खान कौन है। डीजी आईएसपीआर शायद ये भूल गए थे कि ये वही शख्स है जिसने अक्टूबर 2022 में 6 मुख्तलिफ हलकों से ज़िमनी इंतखाबात में आवाम के वोट, भरपूर वोट हासिल किए। 8 सीटें थीं, 8 में से 6 सीटें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के हिस्से में आईं। यानी एक ही दिन में पूरे मुल्क की मुत्तहिदा अपोजिशन को शिकस्त देकर 8 में से 6 नशस्तें इमरान खान ने जीतीं। तो ये वो साहब थे जिनको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उस वक्त वोट दिया था। अब एक सियासतदान की कबूल आम, उनकी कबूलियत का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। बहरहाल डीजी आईएसपीआर के अपने ख्यालात हैं। अब उसके बाद 6 दिसंबर को 5 पंजाब असम्बली की तहरीक आई। उसमें पीटीआई और इमरान खान पर पाबंदी लगाने की का मुतालबे की करारदाद पेश की गई और इस तरह जो पहले से कशीदा सूरत हाल है उसमें मज़ीद कशीदगी इंजेक्ट की गई। अब ज़ाहिर है ये इकदाम न सिर्फ मुल्क की सबसे मकबूल जमात और इसके कायद को सियासत से बाहर करने की कोशिश के मुतरादिफ तो उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, बल्कि उन लाखों वोटर्स की राय को भी पामाल करने के मुतरादिफ है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वोटों को पामाल करने के मुतरादिफ है, जिन्होंने 2024 के इंतखाबात में और उससे पहले जिसका भी मैंने जिक्र किया कि अक्टूबर 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान को वोट दिए थे। अब पंजाब असम्बली की करारदाद में पीटीआई और इसके सरबराह पर गैर रासती और दुश्मन के आलाकार होने के इल्ज़ामात लगाए गए। अब इससे 2 दिन के बाद अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान और उनकी बहनों पर हमला हुआ वाटर कैनन्स के ज़रिए, यानी जो पानी फेंका जाता है मुजाहिरीन पे। तो ये धरना दे के बैठे हुए थे और रात के 1-2 बजे उनके साथ सख्त शदीद सर्दी में ये सलूक किया गया। अब साथ ही फिर 11 दिसंबर आपने देखा कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ 14 साल कैद की सज़ा का ऐलान आ गया है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई। आईएसपीआर के ऐलानिए के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत हुई।
یہ کارروائی 15 مہینے تک جاری رہی۔ 4 الزامات میں ٹرائل کیا گیا، جن میں سیاسی سرگرمیوں میں مداخلت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جو ریاست کے مفاد اور سلامتی کے لیے نقصان دہ تھی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اور مختلف افراد کو غلط طور پر نقصان پہنچانا۔ اب آئی ایس پی آر کے مطابق طویل اور محنت طلب کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار پایا گیا اور 14 سال قید سخت کی سزا سنائی گئی، جو کہ 11 دسمبر 2025 سے باضابطہ طور پر نافذ العمل ہوگی۔ اب اس سے ایک اور زیادہ خطرناک بات جو آئی ایس پی آر کے اعلانیے میں تھی، وہ یہ تھی کہ مجرم کی سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر مخصوص سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنے اور کچھ اور معاملات میں مبینہ شمولیت انوالومنٹ کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ طور پہ نپٹایا جائے گا، یعنی رکھا ہے کہ ایک اور بڑا مقدمہ بھی تیار ہے فیض حمید کے خلاف۔ اب یہ جب سزا سامنے آئی، سزا کا اعلان ہوا، تو مجھے مولانا فضل الرحمان کا وہ انٹرویو یاد آ گیا جو انہوں نے ندیم ملک کو دیا تھا سما ٹی وی پہ، اور اس انٹرویو میں ندیم ملک کے بار بار سوال کرنے پہ مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے مارچ 2022 میں تمام جماعتوں سے اعتماد کی تحریک میں ووٹ دینے کا کہا تھا، یعنی عمران خان کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ 8 مارچ 2022 کو عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی گئی تھی، تو اس سے چند دن پہلے جنرل باجوہ نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی، مولانا فضل الرحمان بھی اس میں شامل تھے، اور ان دنوں جنرل باجوہ نے 2-3 جو ریٹائرڈ جرنیل تھے، میں ابھی ان کا نام نہیں لوں گا، ان کے ساتھ بھی صلاح مشورے کے لیے ملاقاتیں کی تھیں، اور یہ بتایا تھا کہ عمران خان کے ساتھ سے وہ اب تنگ آ چکے ہیں اور تبدیلی ضروری ہو گئی ہے۔ تو جو ندیم ملک کا انٹرویو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، تو اس میں فضل الرحمان نے یہ مانا کہ بے شک جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ اکٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس طرح ووٹ کے لیے اکٹھا ہونا ہے، اور اس کے اوپر پھر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ دونوں جماعتیں بڑی زبردست آج کل جمہوریت پسند بن رہی ہیں، تو انہوں نے حامی بھری، اور یوں پھر آپ کو معلوم ہے کہ 9 یا 10 اپریل 2022 کو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو گئی، اور یہ وہ ٹائم تھا، آپ کو معلوم ہے کہ 7 مارچ کو ایک واشنگٹن میں ہمارے سفیر ڈاکٹر اسد مجید تھے، انہوں نے ایک سائفر بھیجا تھا جس میں ایک خارجہ سیکریٹری، نائب خارجہ سیکریٹری ڈونلڈ لو کے ساتھ انہوں نے اپنی ملاقات کا تذکرہ کیا تھا، جس ملاقات میں ڈونلڈ لو نے یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان وزیر اعظم رہے تو پھر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ نے پھر اپنے الوداعی خطاب میں، جو کہ جنرل ہیڈ کوارٹر کے آڈیٹوریم میں ہوا تھا شاید 21-22 نومبر 2022 میں، اور اس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ فوج ماضی میں سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، اور فروری 2021 میں فیصلہ کیا گیا کہ اب سیاست میں مداخلت نہیں کی جائے گی، یعنی یہ بھی ایک براہ راست اعتراف تھا کہ فوج اپنے حلف سے ہٹ کر سیاسی انجینئرنگ میں مصروف رہی ہے۔ اب اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے فیصل وافدہ کا وہ بیان دیکھے جو مختلف ٹی وی انٹرویوز کو انہوں نے دیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو 11 دسمبر کی شام کو خاص طور پہ میرا خیال ہے دنیا ٹی وی پہ بھی انٹرویو میں کہا کہ جیسے ہی 9 مئی کے کیس مکمل ہوں گے، متعلقہ سیاسی جماعت یعنی پی ٹی آئی کے لیے سنگین نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک مثال قائم ہو گئی ہے کہ کوئی شخص ریاست سے بالاتر نہیں ہے، اور اگر 9 مئی ثابت ہو گیا تو کم از کم عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، جس کا واضح اشارہ ظاہر ہے وہ عمران خان کی طرف کر رہے تھے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہوا تو پی ٹی آئی اور اس کے بانی کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی پارٹی یا سیاستدان کو سیاسی جلاوطنی یا پابندی کا سامنا ہے۔ ایسی مثالوں سے پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، چاہے وہ لیاقت علی خان کے دور کے اپوزیشن کے خلاف پروڈا قانون تھا، یا ایوب خان کا ایبڈو قانون تھا،
جس میں 15 سال تک سیاسی مخالفین کو نااہل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 2 دہائیوں تک عدم استحکام، 2 مارشل لا اور ملک دو لخت ہوا۔ یہ غلطیاں بھٹو سے بھی ہوئیں، نیشنل عوامی پارٹی کو توڑا، گورنر راج لگایا بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں مخالفین کو جیل میں ڈالا۔ بعد میں یہی جماعتیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، خود جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے دور میں جلاوطنی پابندیوں اور ریاست مخالف بیانی کے الزامات کا سامنا کرتی رہیں، مگر پھر بھی واپس آ گئیں۔ نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا، مگر وہ بھی واپس آ گئے، کیونکہ آرگینکلی بنے ہوئے جو رہنما ہوتے ہیں، جو پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کو انتظامی انتظامات کے ذریعے، انتظامی سزاؤں کے ذریعے ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عوامی حمایت رکھنے والی جماعتوں کو زبردستی آپ صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتے ہیں۔ ایک شارٹ کٹ ہو سکتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو منظر عام سے ہٹانا، مگر یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے کہ شارٹ کٹ سے کبھی بھی آپ کوئی مستقل حل تلاش نہیں کر سکتے، کسی پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حق صرف عوام کو ہونا چاہیے کہ کسی جماعت کو ووٹ کے ذریعے مسترد کریں، یا نہ کہ ریاست یا حکومت کو۔ اور ریاست کو پابندی کا حق صرف اسی وقت ہے جب جماعت دہشت گردی یا مسلح بغاوت میں ملوث ہو، سیاسی اختلاف میں نہیں۔ کسی سیاسی جماعت کو کوڑے دان، تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکنے کا اختیار صرف ووٹرز کے پاس ہونا چاہیے، ریاست کے پاس نہیں، وہ بھی صرف ووٹ کے ذریعے۔ اور بار بار ہم دوبارہ کہہ دیں، مثالیں سامنے ہیں کہ آپ انتظامی اقدامات کے ذریعے کسی بھی سیاسی جماعت یا رہنما کو تاریخ کے کوڑے دان میں نہیں پھینک سکتے۔ اگر پھینکیں گے تو ملک کی سیاست متلاطم رہے گی، عدم استحکام کا شکار رہے گا وہ ملک۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ ہم پھر مصر کی طرح یا شمالی کوریا کی طرح کے اب ملک کو اس طرف اگر لے جانا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔